الحمد لله رب العالمين۔ اگر کوئی آدمی کسی مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو میرا بھائی ایک بات کو سمجھا کرے، ایک مرض ایسی ہے اس کو پتہ ہے کہ میں 2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ تو روزے قضا کرے گا ٹھیک ہونے کے بعد، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھے گا۔ اگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، روز بروز بیماری اور کمزوری بڑھتی جائے گی، تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا۔ ایک مسکین کے کھانے کا معنی یہ ہے کہ تم خود اندازہ کر لو کہ ایک دن میں تمہارے کھانے کا کتنا خرچہ ہے، دن اور رات کا کھانا جو ہے۔ ففدیتہ طعام مسکین۔ اب اگر مثلا 10 ریال ہے تو اب 10 ریال کا کھانا مسکین کو کھلا دیا کریں۔ اب روز روز کھلائیں تو مرضی ہے، یا آخر میں جا کے 300 اکٹھے دے دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن دینا غریبوں کو کھانے کے لیے، چونکہ قرآن میں لفظ طعام آ گیا، تو جو لفظ قرآن میں آ جائے نا پھر اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں مجھے بہت زیادہ تھوک آتی ہے تو اب میں کیا کروں؟ اگر میں نینگ لوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور منہ میں رکھنی باہر کپڑے میں ڈال لیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے کہ اگر غسل فرض ہو اور نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ نماز کا وقت گزر جائے گا تو کیا کریں؟ نماز کا وقت چاہے گزر بھی جائے، بغیر وضو کے یا بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ آرام سے غسل کرے، حتیٰ کہ جیسے آیا ہے کہ بھی اگر اس نے ساری کر دی یا نہیں کر سکتا ہے تو ساری بھی کر لے اور بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میری والدہ کا 10 دن پہلے انتقال ہوا ہے، ایصال ثواب کا کیا طریقہ اختیار کروں جس سے میرے دل مطمئن ہو جائے؟ ایصال ثواب کا سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ جاری کریں، جیسے پانی کا انتظام ہے کہیں نل لگوا دیں، کہیں کنواں نہیں ہے کنواں بنوا دیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو جہاں مدارس ہیں وہاں دینی کتابیں رکھوا دیں، قرآن شریف رکھوا دیں، تاکہ جب تک وہ پڑھا جائے گا تمہاری والدہ کو ثواب ملتا رہے۔